بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو۔ ایسا ہرگز نہ کہو کہ بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور کسی کی تابعداری اور اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا کیا تو ہرگز مومن نہیں۔ مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرے اور حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اتنی محبت ہو کہ اتنی کسی اور کام سے نہ ہو، سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں تلاش کرے، باقی ہر چیز کو فانی اور غیر سمجھے۔ اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہے کہ زندگی اس طرح گزرے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، یعنی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا سونا غرض زندگی کی ہر حرکت ایسی رکھے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر ایسی زندگی ہے تو وہ کامل مومن ہے، اور اگر مومن بن گیا تو پھر اسے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات مل گئی، دونوں جہانوں کی خوشیاں اس کا مقدر بن گئیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا تو کائنات ساری اس کی ہوگی، اس کے سارے غم اور فکر اس کے سپرد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں اس کی نجات بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ ناگہاں مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک کھل گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی بات ہے جس پر آپ نے تبسم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھے، تو ایک نے عرض کی اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے میرے ظلم کا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ظلم کا عوض دے۔ اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میری نیکیوں میں سے میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، تو مدعی نے کہا میرے پروردگار میرے گناہوں کو اس کے عوض یہ اپنے اوپر لاد دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، پھر فرمایا لوگوں یہ بہت بھاری اور مشکل ہوگا، لوگ محتاج ہوں گے کہ کون ان کے گناہ اٹھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدعی سے کہا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اس نے جو دیکھا تو عرض کیا کہ یا اللہ میں تو چاندی کے شہر سونے کے مکان سونے کی طرح جڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ کس نبی کے لیے ہے، کس صدیق کے لیے ہے، کس شہید کے لیے؟ ارشاد ہوا کہ جو کوئی اس کے دام دے اس کے لیے ہی ہے۔ عرض کی کہ اے میرے رب اس کے دام کون دے سکتا ہے؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ عرض کی یا اللہ مجھ عاجز بندے کے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا ظلم معاف کر دے۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا اٹھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کی روح سے معلوم ہوا کہ نجات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، جس کا ثبوت ہر شے سے منہ موڑ کر یاد الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور یہی اس مجلس کی غرض و غایت ہے۔ یہی دھیان رکھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔